السلام علیکم۔ مڈل ایسٹ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان ٹینشن ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پراکسی وار سے نکل کر اب یہ براہ راست جنگ میں بدل چکی ہے، جس کے ریجنل اور انٹرنیشنل اثرات ہیں۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے دونوں فریقین کے فوجی طاقتوں اور ان کی کمزوریوں کا گہرائی سے ایک ایماندارانہ جائزہ لیتے ہیں۔ اور پہلے بات کرتے ہیں ایران کی۔ ایران کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے، جس میں 5 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو فوجی ہیں، مگر ایران کی طاقت کا ایک بڑا حصہ اس کے پراکسی گروپس کے وسیع نیٹ ورک پر مشتمل ہے، جیسے لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں حوثی وغیرہ۔ مگر گزشتہ 2 سالوں میں ایرانی پراکسیز پر اسرائیل نے مسلسل حملے کیے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ کچھ کمزور ہو چکی ہیں۔ مگر ایران نے میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی حاصل کی ہے۔ اس کے پاس 2000 کلومیٹر تک کی رینج والے بیلسٹک میزائل ہیں، جو اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں اور اسے نشانہ بنا سکتے ہیں، جیسے خرم شہر 4 اور قادر وغیرہ۔ لیکن ایران کی کچھ بڑی کمزوریاں بھی ہیں، خاص طور پر اس کی فضائیہ جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، جس میں زیادہ تر 1979 سے پہلے کے امریکی اور سوویت لڑاکا طیارے شامل ہیں، جیسے US-24، MiG-29 اور F-14 وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایران خود اپنے فائٹر پلین بھی بناتا ہے، جیسے سائقہ اور کوثر وغیرہ، جو اس کے سب سے بہترین جہاز ہیں، مگر یہ بھی جدید معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اس کے علاوہ تربیت وغیرہ کے بھی ایشوز ہیں ایرانی فضائیہ کے ساتھ، کیونکہ ایران 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ لیکن ایران بالکل فارغ بھی نہیں ہے۔ اس کے ڈرونز، خاص کر شاہد ڈرونز، جو حال ہی میں روس نے ایران سے خریدے اور یوکرین کی جنگ میں استعمال بھی کر رہا ہے، یہ بہت اہم ہیں۔ ایران کے میزائل، جن کی ایک بڑی رینج ایران کے پاس ہے، یہی ایران کی اصل طاقت ہے، جس پر ایران کا ہمیں بھرپور انحصار نظر آتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی۔ اسرائیل کے پاس ایک چھوٹی لیکن انتہائی تربیت یافتہ اور ماڈرن فوج ہے، جس میں تقریباً 1,70,000 ایکٹیو فوجی شامل ہیں، 4,65,000 ریزرو فورسز ہیں۔ اس کے پاس آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 2-3 جیسے دفاعی نظام موجود ہیں، جو ہر قسم کے میزائل حملے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ صلاحیت ایران کے پاس نہیں ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس میں F-32 جیسے ایڈوانس فائٹر جیٹ شامل ہیں، جو اسے دنیا کی سب سے ایڈوانس ایئر فورس بناتے ہیں۔ اس کے پاس F-35 لائٹننگ اسٹیلتھ لڑاکا طیارے، F-16 اور F-15 کی 4th اور 5th جنریشنز ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کا دفاع اور انٹیلیجنس دونوں بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے سائبر انٹیلیجنس اور الیکٹرانک وارفیئر میں بھی نمایاں مہارت حاصل کی ہے۔ اسے ہر طرح کی امریکی مدد اور انٹرنل اپ گریڈیشن کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں ہم فضائی برتری کا حامل ملک کہہ سکتے ہیں۔ اس کے پاس ہر طرح کے میزائل ہیں۔ ایران نے اگر اس سال اپنی 5 لاکھ کی اسٹینڈنگ آرمی پر $7.9 بلین خرچ کیے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ کتنا بڑا گیپ ہے۔ اسرائیل نے اپنی 1,60,000 کی اسٹینڈنگ آرمی پر $49 ارب خرچ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اسرائیل انڈکلیئر نیوکلیئر پاور ہے، اور ایران پتہ نہیں کہ بم بنا چکا ہے یا نہیں۔ مجموعی طور پر ایران نمبرز میں اور سیمیٹرک وارفیئر اسٹریٹجی میں ہمیں آگے نظر آتا ہے، جبکہ اسرائیل معیار، جدید ٹیکنالوجی اور پریونٹیو ایکشن پر زور دیتا ہے۔ ایران پابندیوں میں جکڑا ہوا ایک قدرے تنہا ملک ہے، جبکہ اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ، جسے ہر طرح کی چھوٹ حاصل ہے۔ اس کے باوجود ایران نے اسرائیل کو سنگین اور دردناک انجام کی دھمکی دی ہے۔ تو ایسا کیا ہے ایران کے پاس جو جنگ کا نقشہ بدل دے گا؟ اس کا انتظار ساری دنیا کے ساتھ ہم بھی کر رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس لے کر پھر آؤں گا، جب تک اپنا خیال رکھیے۔